الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام و مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، ابھی میں نے خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت پہ کچھ گفتگو کرنے سے قبل آئیے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار میٹھے آقا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے اور اس کے بعد والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. جو لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پوری دنیا سے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی حجاج مکہ شریف کو جانے والے ہیں سب کے حج کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے سفر کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دعا کیجیے جو لوگ نہیں جا پائے ہیں انشاءاللہ اگر حیات رہی تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا کہ مشکلوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، دشواری کے ساتھ آسانیاں ہیں. ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانیاں ہیں. دشواری کہتے ہیں مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو. ہر تکلیف کے بعد اچھائیاں ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنی چاہیے، ہر حال میں صبر کرنی چاہیے. آئیے میں آج کا گفتگو لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو شہر بابل میں. ایک شہر بابل ہے، جیسے ہمارا ہندوستان ہے اسی طرح ایک شہر بابل ہے جو راجدھانی تھی اور بت پرست تھے وہاں کے لوگ. اتنے زیادہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے. پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی اللہ کا نام لینے والا انسان موجود نہیں تھا، پوری دنیا میں. اور شہر بابل میں وہاں کا بادشاہ تھا نمرود. کون تھا بادشاہ؟ نمرود. اور وہ نمرود کفر و شرک میں اتنا ڈوب چکا تھا، گھمنڈ میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی خدا بنا بیٹھا تھا. میں ہی خدا ہوں. کون؟ نمرود. شہر بابل ایک ایسا شہر تھا کہ جو ہر لوگوں کو، ہر ایک انسان کو وہاں جانے کی ضرورت ہوتی تھی. اور نمرود جو ہے ہر گلی، ہر علاقے میں ایک ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جو بھی اس شہر میں آئے پہلے اس بتوں کو سجدہ کرے، اس بتوں کو سجدہ کرے. اور ایسا معاملہ بنا کے رکھا تھا، ایسا وہاں کا ماحول بنا کے رکھا تھا کہ اگر کوئی سجدہ نہ بھی کرے، دل چاہتا کہ نہیں کروں سجدہ، تو گھنٹی بجنے لگتی تھی، معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں شخص آنے والا وہ سجدہ نہیں کیا ہے. سب سے بڑا بت اپنا بنا کے بیٹھا تھا نمرود، اپنے آپ کو خدا ہی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نمرود جو بادشاہ تھا کچھ دنوں کے بعد اس کو خواب آنے لگا. خواب کہتے ہیں نا، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. خواب آنے لگا. کیا خواب؟ ایک ایسا انسان، ایک ایسا
انسان پیدا ہونے والا ہے جو مجھے قتل کر دے گا، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مجھے برباد کر دے گا۔ بار بار یہ خواب دیکھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کچھ دنوں کے بعد اس نے نجومی کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ نجومی، جو خواب کے بارے میں بتاتے ہیں کیسا خدا ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کیسا خدا ہے جو اس کو خود خواب کے بارے میں نہیں معلوم ہے، جو اپنا خود خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں معلوم ہے، جو نجومی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جب نجومی کو بلایا گیا تو کہا کہ ہاں آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو اس سال جو بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کو قتل کر دے گا، آپ کی بادشاہت ختم کر دے گا، آپ کو برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ تھا، ڈر پیدا ہو گیا۔ اب پورے علاقے میں، پورے شہروں میں اپنے وزیروں سے، اپنے سپاہیوں سے اعلان کروا دیا۔ اب دیکھیے ان کا ظلم کہ جو بھی عورت حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، ان کے بچوں کو برباد کر دو۔ اس کے بعد جو بھی مرد ہے جس کے اندر میں طاقت ہے بچہ پیدا کرنے کی، ان کو عورتوں سے ملاقات کرنے مت دو۔ اللہ اکبر۔ اور اس سال جتنے بھی دن گزرے، ان تمام دنوں میں جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے ان تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ میرے دوستو، یہ ہے ظالم نمرود۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ تو سب سے بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، ان کی حکمت الہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے اسی بادشاہت میں، اسی کے علاقے میں ایک بچہ پیدا کر رہا ہے جس پیٹ میں ابراہیم علیہ السلام پل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ ہر ایک عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب وہ حمل سے ہوتی ہے تو جیسے جیسے مہینہ گزرتا ہے، یہ عزت کی بات ہے لیکن بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جو بھی عورتیں حمل سے ہوتی ہے، جیسے 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، تو اس کا پیٹ آٹومیٹک بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی والدہ جب وہ حمل سے تھی 9 مہینے تک ان کا پیٹ بڑا نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آیا تو حضرت ابراہیم کی والدہ اور ان کے والد صاحب دونوں ایک پہاڑ کے کوہ میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، اور وہاں بچہ تولد ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کب؟ جب پوری دنیا میں اسلام نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہے، کفر و شرک کا ڈنکا بجا ہوا ہے، انسان اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ نمرود کہتا میں ہوں خدا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے عالم میں اللہ ابراہیم کو پیدا فرمایا۔ نبی ہر وقت پیدا نہیں ہوتے، پتہ یہ چلا نبی ہر وقت پیدا نہیں ہو جاتے، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تب اللہ نبی پیدا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے پہاڑ کے کوہ میں، ان کی والدہ دودھ پلاتی ہے، پھر یہ سوچتی ہے اگر میں وہاں نہ جاؤں تو عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ کہاں گئی تھی، کہیں میرے بچے کے بارے میں بھنک نہ ہو جائے۔ میرے دوست، خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے، اے اللہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں، اے خدا تیرے سپرد میں کرتی ہوں، میں اب یہاں سے جا رہی ہوں، تو اس کی حفاظت فرما۔ وہاں سے وہ چلے جاتی ہے 3 دن کے لیے۔ کہاں پہنچا؟ بچے 1 دن کا بچہ ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ 1 دن کا بچہ ہے۔ ان کی زندگی دیکھیے، نبی کی پیدائش کس طرح ہو رہی ہے۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں تو اس کے پیدائش میں دشمن بنے بیٹھے کہ نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، زندگی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، موت دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن نمرود کے حکم سے، حکم کے مطابق پورے علاقے کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسی علاقے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں، پہاڑ کے کوہ میں ہیں، ان کی والدہ اپنے جگہ اپنے گھر آ جاتی ہے 3 روز تک۔ اب بتائیے وہ ماں کیسی تڑپتی ہوگی جو اپنے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر، پہاڑوں کے کوہ میں چھوڑ کر آ گئی ہو۔ ہمہ وقت، ہر لہجہ، ہر وقت وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوگی، سوچتی رہی کہیں میرے بچے کو درندہ نہ کھا جائے، کہیں شیر نہ چیر پھاڑ دے۔ اللہ اکبر۔ 3 روز کے بعد، کتنے روز کے بعد؟ 3 روز کے بعد جب پہاڑ کے کوہ میں
اپنے بچے کو پھر دودھ پلانے کی نیت سے جب وہ گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ یہ سوچ رہی تھی کہیں میرے بچے کو درندہ نہ کھا جائے، شیر اور چیتا پھاڑ نہ دے۔ اللہ اکبر! جب وہ پہاڑ کے کوہ میں جاتی ہے، غار میں جاتی ہے، تو کیا دیکھتی ہے؟ اللہ اکبر! کہ جس درندہ سے وہ ڈر رہی تھی کہ میرے بچے کو کہیں قتل نہ کر دے، میرے بچے کو کہیں کھا نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شیر کے ذریعے سے، اسی جانوروں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ ہے میرا خدا۔ پھر کیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے انگوٹھا کو اپنے منہ میں لگائے بیٹھے تاکہ اس سے دودھ ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غالباً 13 سال کے ہو گئے، غالباً 15 سال کے ہو گئے، اختلاف ہے، 13 سال 15 سال کے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ شہر میں لے کے آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے دیدار کیا، نبی تو نبی ہے نا، نبی تو نبی ہے، خوبصورت ہے، 11 سال کی عمر شریف میں وہ جوان لگ رہے ہیں، چہرہ میں خوبصورتی ہے، ایسا بچہ، ایسا انسان وہاں کی عورتوں نے کبھی نہیں دیکھی اتنا خوبصورت، کیوں نہ ہو؟ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور محمدی ہے۔ سبحان اللہ! حضرت ابراہیم کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ یہ ماحول ہے جب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کیا تو وہاں کے لوگوں سے دیکھا، حضرت ابراہیم وہاں کے لوگوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگوں، ہمارا رب کون ہے؟ جبکہ میرے نبی کو، حضرت ابراہیم کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم کو معلوم ہے، لیکن کہہ رہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ٹٹول رہے، اے لوگوں، رب کون ہے؟ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ آخر ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا رات کے وقت میں تارا چمک رہا تھا۔ کیا چمک رہا تھا؟ تارا، ستارہ، اسٹار چمک رہا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، یہ جو اسٹار ہے، تارا جو چمک رہا ہے، یہی میرا خدا ہے، یہی میرا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم مذاقیہ طور پر یہ خدا ہے، وہاں یہ نہیں کہہ رہے، اس کا جواب نہیں دے رہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر میں جواب دوں تو فوراً بات پہنچ جائے گی نمرود کے گھر، نمرود کو معلوم ہو جائے گا جس بچے کا ڈر تھا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب کہا کہ یہ میرا خدا ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ جب صبح ہوا، صبح کی نموداری ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا، اے لوگوں، تم جس اسٹار کو خدا کہہ رہے تھے وہ اسٹار کدھر ہے؟ جس تارے کو تم خدا کہہ رہے تھے وہ تارا کدھر ہے؟ کہا وہ ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے؟ کیا وہ بھی اللہ ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے؟ ارے میں خدا تو وہ ہوتا ہے جو ڈوبوں کو نکال دے، خدا تو وہ ہے جو ڈوبے ہوئے کو تیرا دے، یہ خدا ہو نہیں سکتا ہے۔ باتوں کو طویل کرنا دور کی بات ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہاں کا ماحول تھا، ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں پیدا ہوئے، شہر بابل میں، وہاں کے لوگ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے تھے، لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نمرود اپنا خدائی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، نمرود اپنے آپ کا جو ہے بت بنا بیٹھا تھا، لوگ اس کو سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ وہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کچھ دنوں کے بعد جو ہے اسی شہر بابل کے باہر علاقے میں جو ہے ایک میلہ لگا۔ کیا لگا؟ میلہ سمجھتے ہیں نا؟ میلہ سمجھ رہے ہیں؟ میلہ لگا، لوگ میلہ کو گھومنے کے لیے گئے۔ تو وہاں کا ماحول تھا، جب بھی اپنے علاقے سے لوگ جاتے تھے تو پہلے بت خانہ جاتے تھے، بت خانہ میں جا کے اپنے بتوں کی عبادت کر کے وہاں مٹھائیاں رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ مٹھائیاں رکھتے تھے۔ مٹھائیاں رکھنے کے بعد چلے جاتے تھے، جب میلہ سے واپس آتے پھر بت کے پاس جا کے وہاں عبادت کر کے مٹھائیاں کو گھر لے کر آتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ان لوگوں کا۔ جب سارے لوگ میلہ جانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم چلو میلہ۔ کیا کہا؟ چلو میلہ۔ کہا میلہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وہاں گھومنا ہے، پھرنا ہے، مزہ لینا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علاقے میں نہیں ہے، اس میں چلو۔ کہا کہ تم کو تمہارا میلہ مبارک ہو، تم کو تیرا میلہ مبارک۔ سارے لوگ چلے گئے، شہر میں کوئی نہیں بچا۔ اب سنیے گا میرے دوستوں، شہر میں کوئی نہیں بچا۔ تو جیسے ہماری مسجد ہے نا، ہماری مسجد ہے، کتنی مسجد ہے، اسی طرح ان کا بت خانہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیا۔ کیا لیا؟ کیا لیے؟ کلہاڑی، جس سے لکڑی پھاڑی جاتی ہے، وہ کلہاڑی کندھے میں رکھا، بت خانہ پہنچ گئے۔ اب بت خانہ میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں بت ہیں،
کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب نبی ہے، ارے نبی کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، نبی ہے، بت خانے میں جانے کے بعد وہاں کے بتوں سے بات کرنے لگے، تو ہی خدا ہے، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تو ہی خدا ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، تو ہی خدا ہے جو انسانوں کو رزق دیتا ہے۔ اس سے وہ بات کہہ رہے، وہ جواب نہیں دیا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اس سے کچھ مانگا وہ نہیں دیا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا، کسی کے کان کو کاٹا، کسی کے پیر کو کاٹا، سارے بتوں کو توڑ کے نصف نابود کر۔ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سب سے بڑا بت تھا، جو سب سے بڑا بت تھا ان کا خدا، اس کے کاندھے میں کلہاڑی دے دی، اس کو نہیں توڑا، اس کو نہیں توڑا، اس کے کاندھے میں کلہاڑی رکھ کر وہاں سے نکل گئے۔ اب سارے لوگ جب واپس آئے شہر بابل میں تو سب سے پہلے بت خانہ گئے۔ بت خانہ جانے کے بعد کیا دیکھے، وہاں کا تو نقشہ ہی چینج ہے۔ جس خدا کو وہ عبادت کر رہا تھا، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کسی کی زبانیں کٹی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ میرے دوستو نقشہ چینج ہے۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ درہم برہم ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا ہے۔ میرے دوستو بادشاہت لگتی ہے، نمرود کے کانوں تک بات پہنچتی ہے، سارے لوگوں کو بلایا گیا، یہ اس طرح کی حرکت کون کر سکتا ہے، سب تو بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں، سب تو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، پھر اس طرح ہمارے بتوں کو کس نے کاٹ ڈالا ہے، کس نے توڑ ڈالا ہے۔ انہی لوگوں میں سے جو ہے ایک شخص کہتا ہے، ایک بچہ ہے، ایک انسان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں سے بہت جو ہے نفرت کرتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا بولتا ہے۔ نمرود نے کہا بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے دوستوں میرے اس کو بادشاہت لگی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوستوں تخت پر نمرود بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو پڑھے لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت فیلنگ کیجیے کیسا ماحول ہوگا اس وقت کا، کوئی خدا کو ماننے والا نہیں ہے، سب بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں، اور اس بتوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ توڑنے والی ذات ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب بلایا گیا دربار میں، جب حضرت ابراہیم حاضر ہوئے، کیا روب دبدبا تھا، کہا کیا ہے، کیا بات ہے، میں ابراہیم ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا تو ابراہیم ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ کیا تو نے ہی میرے بتوں کو توڑا ہے، کیا تو نے ہی میرے بتوں کو نصف نابود کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزاحیہ طور پر کیا کہہ رہے ہیں، میں کیوں توڑوں گا، تم اپنے بتوں سے پوچھ لو۔ کیا کہا؟ تم اپنے بتوں سے پوچھ لو، تو تمہارے جو بت ہیں، تم جس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا جو خدا ہے، تم اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ میں کس نے توڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، نمرود نے کہا اے ابراہیم صحیح بتا کس نے توڑا ہے۔ کہا کہ سامنے تو ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، جس کے کندھے پہ کلہاڑی، بڑا بت صحیح وہی توڑا ہوگا، بڑا بت وہی توڑا ہوگا۔ کہیں اس کو ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تم چھوٹا ہو کر خدا کیسے ہو سکتا ہے، تم چھوٹا ہو کر خدا کیسے ہو سکتا ہے، اس میں لڑائی ہو گئی ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے میرے دوستو سارے لوگوں کے بیچ میں توحید بیان کر رہے ہیں، کہا کہ وہی بت ہے نا، بڑا بت اسی نے توڑا ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ قرآن پاک کی ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ الانبیاء کی جو تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستو پڑھے سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہی جو بڑا بت ہوگا نا، وہی اسی نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سن کر سب لوگ لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس میں جواب نہیں ہے۔ کون کہے گا کہ یہ بت بات کرتا ہے، کون کہے گا یہ بت چلتا ہے، کون کہے گا یہ بت دیکھتا ہے، سب جانتے ہیں یہ پتھر کا مورتی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسی ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سن کر نمرود نے کہا اے ابراہیم کیا یہ بت بھی بولیں گے، کیا یہ بت بھی بولیں گے؟ اسی وقت کا انتظار تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اسی لمحے کا انتظار تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ جو بولے تو صحیح۔ جب نمرود نے کہا اے ابراہیم کیا یہ بت بات کریں گے، کیا یہ بت بات کریں گے، میرے دوستوں میرے بزرگ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں، جو بات نہیں کر سکتا وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو چل نہیں سکتا وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ نمرود نے کہا تو بتا کون ہے خدا؟ تو میرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زمین کو پیدا کیا ہے، میرا خدا وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کیا ہے، میرا خدا وہ ہے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، نمرود جو ہے بادشاہ تھا، کہا اے ابراہیم تم ان بتوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہو، مجھ سے کہو میں ہوں خدا، استغفر اللہ، میں زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، وزیروں کو بلایا،
قید سے ایک آدمی جس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کو قتل ہو جائے گا، کہا کہ اس کو کل مرنے والا تھا، میں اب اس کو زندگی دے رہا ہوں، میں اس کو زندگی دے رہا ہوں، دیکھو یہ مرنے والا تھا، کل اس کو قید کو جیل سے بلایا قیدی کو اور کہا کہ یہ شخص کل مرنے والا تھا، اس کو قتل کرنا کیا جانے والا حکم دینے والا تھا، آج میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، میں نے زندگی دے دی۔ اور پھر کہا کہ جو میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ایک شخص کو بلایا، اس کی موت ابھی نہیں تھی، میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں، دیکھو میں نے زندگی دی، میں نے موت دی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود یہ مذاقیہ طور پر بات کرنے کی نہیں ہے، اے نمرود تو کیا بات کرتا ہے، ارے میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم میں دم ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا۔ میرے دوستو اب وہاں لاجواب ہو گیا نمرود، اب میں کیا کروں؟ میرے دوستو جب انسان کے پاس میں جواب نہیں ہوتا ہے نا، جب انسان کے پاس میں دلائل پروف نہیں ہوتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو نمرود نے کہا اے وزیر اب ابراہیم کو جلایا جائے، اے وزیر اے ابراہیم کو جلایا جائے، جبکہ حکمت الہی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو قتل سے تلوار سے قتل بھی کیا جا سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی موت دینے کا حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن جلانے کی بات آئی، یہ حکمت خداوندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو لکڑیاں جمع کی گئی، لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، لکڑیاں اتنی جمع کی گئی، اتنی جمع کی گئی اور کئی مہینوں سے اس میں آگ لگایا گیا، سلگایا گیا۔ میرے دوست کتابوں میں آتا ہے، سورۃ الانبیاء میں واقعہ ہے، کتابوں میں آتا ہے اتنی لکڑیاں جمع کی گئی اور اتنی بڑی آگ کی شعاعیں بھڑکنے لگی کہ کتابوں میں آتا اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جائے وہ جل کے خاک ہو جائے۔ میرے دوستو جب لکڑیاں جلنے لگی اور آگ جو ہے مکمل جو ہے تپش میں آ گئی تو میرے دوستو میرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام کو اب اس میں کیسے پھینکا جائے، کیونکہ اس آگ کے بعد نزدیک بھی کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، تو ایک منجلک بنایا، منجلک سمجھتے ہیں، منجلک بنایا لکڑی کا تاکہ اس کو گھما کے اس میں پھینکا جائے، منجلک میں باندھ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ میرے دوستو میرے بزرگوں کون ہے ابراہیم علیہ السلام ہے، کون ہے اللہ کا نبی ہے، کیا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیسی توحید پرستی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ چاروں اطراف میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اس حالت میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور میں ابراہیم اللہ کا نبی ہوں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہاں غور کرنے کا مقام ہے، فکر کرنے کی جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلک میں جب باندھ دیا گیا، باندھنے کے بعد جیسے ہی آگ میں پھینکا جائے گا تو میرے دوستوں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ذرا بتائیے تو اللہ کا قرب ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے، میں سدرۃ المنتہا تک جا کے رک جاتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیے میں آپ کی مدد کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شکریہ جزاک اللہ، لیکن مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اتنا تو ہے کہ آپ جو ہے خدا سے دعا کیجئے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ اس آگ سے آپ کو بچا لیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام غصہ میں آئے اور کہا اے جبرائیل علیہ السلام جس نمرود کفار مجھے آگ میں پھینک رہا ہے نا، کہا ہاں اس کے دل میں یہ بات کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا اللہ نے کیا۔ جب اللہ کو معلوم اللہ اس کے کافروں کے دل میں باتیں پیدا کیا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکو، تو اللہ جس حال میں مجھے رکھے، اللہ جس حال میں مجھے رکھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو نار نمرود میں پھینکا جائے، اس آگ میں پھینکا جائے۔ جیسے ہی پھینکا گیا، جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ اے سبحان اللہ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈ ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں کیا اللہ حکم دے رہا ہے؟ اے آگ اتنا ٹھنڈ مت ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈی لگ جائے، میرے ابراہیم سلامت سے رہے، میرے ابراہیم سلامت سے رہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کی ذات ہے جو نار نمرود میں بھی ابراہیم کی جان کو بچا رہا ہے۔ میرے دوستو 40 روز تک، کتنے ناپت نام 40 روز تک وہ آگ جلتی رہی،
لوگ اپنے خیالی پلاؤ بناتے رہے، ابراہیم تو جل کے خاک ہو گیا، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی ہوگی میرے دوستوں میرے بزرگ، لیکن اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اور اللہ نے حکم فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈ ہو جا اور سلامت ہو جا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو آگ کی کیا مجال جو حضرت ابراہیم کو جلا سکے۔ 40 روز کے بعد جب لوگ اکٹھا ہو گئے، آگ جو ہے بجھ گئی، ٹھنڈ ہو گئی، تو لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کا کیا ماحول ہوگا، کیا حال ہوگا۔ جب آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے چلتے ہوئے نیچے آ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہی ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار ایسے فضائل ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا فرماتے ہیں ہم دین ابراہیم کے بے شمار احکامات ہمارے اسلام میں داخل ہے۔ آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج صفا مروہ کا چکر لگا رہے ہیں، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ آج زمزم پی رہے ہیں، حضرت اسماعیل کے قدم کی برکت ہے۔ میرے دوستو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کر رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بے شمار ایسے احکامات ہیں جو فرائض کیے گئے، جو ان انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی جو ہے احکامات، جو ان کا طریقہ تھا، ان کا اسٹائل تھا، جو اس نے اللہ کے رضا کے لیے کیا ہے، وہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہر مشکل کے ساتھ میں آسانیاں ہیں، ہر دشواری کے ساتھ میں اچھائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہی ابراہیم علیہ السلام جب ہر معاملے میں پاس ہو گئے، وہی ابراہیم علیہ السلام کو میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر کیا اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بے شمار دولتوں سے نواز دیا، بے شمار، جس کو قتل کرنے کے لیے وزیر ڈھونڈ رہے تھے، اب اسی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار مالوں سے نوازا۔ آج مال کہتے ہیں پیسے کو، مال کس کو کہتے ہیں؟ لیکن اس زمانے میں مال ہوتا تھا بکریاں، مال اونٹ ہوا کرتا تھا، مال بھینس، گائے، گدھا، جس کے پاس بے شمار ہو وہ دولت مند ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار زمینوں سے، دولتوں سے نوازا، اور اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں دیکھو واتخذوا ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ کیا کہا؟ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست، گہرا دوست ہے، بہت ہی معتبر دوست ہے۔ اس نے کہا اللہ نے واتخذوا ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی باتوں کو سن کر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ جس کو تو اتنا دولت دیا وہ تجھ سے کیوں نہ محبت کرے؟ پوائنٹ، بات سمجھ آئی نا؟ ہم آپ کو بار بار آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، آپ ہم سے محبت کریں گے نہ کریں گے؟ اگر میں آپ کو زمین سے گفٹ دے دوں، مکان گفٹ کر دوں، بلڈنگ گفٹ کروں، تو آپ تو ہمہ وقت میرے پیچھے رہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو کہتا ہے ابراہیم تیرا خلیل ہے، تیرا محبوب ہے، کیوں نہ ہو تو نے ابراہیم کو دولتوں سے نوازا ہے، مالوں سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا ہے چلو جاؤ ابراہیم کا امتحان لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابراہیم کا امتحان لو۔ وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، بس میں بول کے گزر جاؤں گا انشاءاللہ، پھر کبھی ملاقات رہے یا نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اب فرشتے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں، جو بے شمار ہزاروں بکریاں ہیں، خود بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں وہاں پر، بکریاں چلا رہے ہیں۔ بکریوں کی دولتیں انبار تھی ان کے پاس میں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگل میں، ایک کھیت میں، ایک جنگل میں جو ہے ایک شخص آواز سے جو ہے پڑھتا، کیا پڑھتا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز آئی تو تلاش کرنا شروع کیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تلاش کرتے کرتے گئے تو کھیت میں دیکھ رہے ہیں ایک انسان ہے، وہ انسان فرشتہ ہے، لیکن سبحان اللہ۔ اب امتحان لینے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا، فرشتے نے عرض کیا اللہ کیوں نہ وہ تجھ سے محبت کرے، تو نے ان کو دولتوں سے نوازا ہے، ان کو مالوں سے نوازا ہے، اس کو پیسوں سے نوازا ہے، ان کو زمینوں سے نوازا، اس وجہ سے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو لے کر اللہ نے حکم دیا جا امتحان لے۔ اب وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، کہا تو ہی پڑھتا ہے، تو ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ہی میرا خدا کا ذکر کر رہا ہے؟ ہاں میں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور کرو نا، کہیے نا سبحان اللہ۔ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام؟ کہا ایک مرتبہ اور پڑھو نا، بہت اچھا پڑھ رہے ہو۔ تو وہ فرشتہ، وہ انسان کہتا ہے بشکل انسان، کیا کہہ رہا ہے؟
کہ ابھی تک تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اب تو مجھے کہہ رہا پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے میں فری میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ اس کے لیے میں فری میں نہیں پڑھوں گا۔ کس سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا چاہیے؟ کہا تمہارے پاس جو بکریاں ہیں وہ مجھے دے دو، میں پڑھوں گا۔ چلو میں نے تجھے بکریاں دے دیا، تو پڑھ۔ کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کہا کہ اب پڑھتے جا پڑھتے جا۔ جو کچھ دیر پڑھنے کے بعد کہا اب رک گیا وہ، کہا کہ تمہارے پیسے تمہاری بکریاں ختم ہو گئی ہے، اب میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا کہ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کچھ چاہیے مجھے؟ تو کہا تمہارے پاس میں بھینس ہے وہ مجھے دے دے۔ کہا تب تمام بھینسوں کو میں نے دے دیا۔ اسی طرح وہ پڑھتا گیا رک جاتا ہے۔ کہا تمہارے پاس میں اونٹ ہے وہ دے تو میں پڑھوں گا۔ اونٹ دے دیا گیا، گدھا دے دیا گیا، گھوڑا دے دیا گیا، تمام زمینوں کو لے لیا، سب کچھ لے لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اور پڑھو نا، اور پڑھو نا، اے انسان اور پڑھو نا۔ میرے دوستو حتی الامکان وہ پڑھتا گیا اور اپنے دولتوں کو اس کے اوپر میں نشاور کرتا گیا۔ وہ جو مانگتا تھا دیتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ آخری ٹائم میں کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے پڑھو نا۔ وہ پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ وہ کہتا ہے اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، میں نے تو پڑھ لیا ہے، اب آپ کے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ اب آپ کے پاس میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے، آپ کیا دو گے؟ میں کیسے پڑھوں گا؟ میرے دوستو اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے انسان، تو نے میری بکریاں کو لے لیا، میری دولتوں کو لے لیا، میری زمینوں کو لے لیا، میری بھینس، گدھا، بیل، گھوڑے سب کچھ میں نے تجھے دے دیا، میرے پاس میں کچھ نہیں بچانا۔ تو ایک مرتبہ پڑھ، ان تمام جانوروں کو پالنے کے لیے نوکر چاہیے نا، میں تیرے پاس میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے پاس میں نوکری کروں گا، اور مجھے روٹی مت دینا، تو سناتا رہا، میں پڑھتے رہا، تو سناتے رہے اور میں سنتا رہوں۔ میرے دوستو میرے جو اتنا کہنا تھا نا، وہ فرشتہ رونے لگا، اے ابراہیم میں تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ اس قدر خلیل ہیں کہ اللہ کے ایک کلمات کو سننے کے لیے آپ نے ساری بکریوں کو، ساری دولتوں کو نچھاور کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے دوستو جب ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار امتحانات میں جب کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے میرے دوستو زندگی عطا فرماتا ہے، جسے چاہے موت عطا کرتا ہے، جب چاہے اللہ غریب سے انسان کو امیر بنا دیتا ہے، جب چاہے اللہ امیر انسان کو غریب بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ ہی عزت دینے والی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ذلت دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔